السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں صرف اللہ پاک کے لیے ہی ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان سے مالا مال عطا فرمایا ہے، اسلام کی دولت سے مالا مال عطا فرمایا ہے۔ ٹائٹل میں جو آپ نے دیکھا وہ غور سے سنیے گا، میں تو پیغام سنانے والا ہوں۔ جو ایمان کا کلمہ ہم نے پڑھا، آپ نے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے آپ نے گواہی دی نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا کہ آنے والی جو ہے موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو خبر دو، لوگوں کو بتاؤ، موت کے بارے میں آگاہ کرو کہ بہت دردناک عذاب ہے جو بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا گیا، وہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ دردناک عذاب ہوگا، خوفناک عذاب ہوگا۔ وہ کہے گا یا میرے رب مجھے دنیا میں بھیج دے، میں اسلام لے آؤں گا، میں ایمان قبول کر لوں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ وقت تو چلا گیا، لیکن یہ میسج لوگوں کو بھیجو، بتاؤ کہ موت کے بعد آنے والی زندگی کیا ہے۔ میں کچھ پڑھ کر سناتا ہوں، میں عالم تو نہیں ہوں لیکن پیغام بھیج سکتا ہوں، جو میرے ذمہ ہے میں بتا سکتا ہوں کہ موت کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں خبر کر سکتا ہوں۔ جو میری بات کو مسلمان بھائی سن رہے ہیں اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ سن رہے ہیں، میری بات کو غور سے سنیے گا۔ ایک تجارت والا آتا ہے، آواز لگاتا ہے، آلو لے لو، سبزی لے لو، پیاز لے لو، تو جس کا دل چاہے لے سامان، جس کا دل چاہے نہ لے۔ سمجھ لے میرے بھائی، تو میں ایک آواز لگانے والا ہوں، خبردار ہو جاؤ آخرت کے منظر سے، آخرت کے خوف سے، اللہ کے غضب سے خبردار ہو جاؤ اے پوری دنیا کے انسانوں کہ موت کے بعد آنے والی زندگی بہت ہی ڈراؤنا، بہت ہی بھیانک ہے۔ یہ دنیا میں اتنا بھیانک کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کے برابر ہے، چاہے میری کوئی چتھڑے اکھیڑ دے، کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، ایک کافر جو مرتا ہے، غیر ایمان والا، شرک کے ساتھ جو مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے نا، آنکھ دیا ہے، زبان دی ہے، یہ ہاتھ پاؤں دل دماغ دیے ہیں، یہ زمین یہ آسمان کو اللہ نے بنایا۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ بنانے والا ایک ہے، کوئی ایک ہے، اور سب کوئی یہی کہتا ہے، چاہے ایمان والا ہو یا غیر ایمان والے بھی یہی کہتے ہیں کہ پالنے والا ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے۔ لیکن میں آگاہ کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو پورا سنیں، چھوڑ کر نہ جائیں۔ یہ نہیں کہنا کہ کوئی ہم کو بتایا نہیں، کوئی ہم کو سمجھایا نہیں، اس کو غور کریے گا۔ تنہائی میں، اکیلے میں بیٹھ کر کوئی کچھ لے کے نہیں آیا، خالی ہاتھ آیا ہے، اور لیکن لے کر جائے گا، عمل لے کر جائے گا، اچھے یا برے۔ یہ نوٹ کریے گا، دنیا میں نہ کچھ لے کے آئے، نہ دنیا کی کوئی سامان لے کے جائے، وہ اپنا اچھا برا عمل لے کے جائے گا۔ اب ذرا غور کریے، اور بلا صبح جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں، جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں، اور اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت، جو موت کے فرشتے ہیں، جو روح نکالتے ہیں، جو آتما نکالتے ہیں جسم سے، ملک الموت تشریف لاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اے خبیث دشت جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ حکم سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے، اس لیے ملک الموت اس کی روح کو جسم سے
اس طرح نکالتے ہیں کہ جیسے بوٹیاں بھوننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے. ذرا غور کرے. جن کے پاس ایمان نہیں میرے بھائی کیا حشر ہوگا, یہ خود غور کریں, دماغ تو لگائیں ذرا. یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر لپٹا ہوا ہو اور اس کو زور سے کھینچا جائے. پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے, یہاں تک کہ فوراً اس سے لے کر اس کو ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں, اور ان ٹاٹوں میں ایسی بدبو آتی ہے جیسے کبھی کسی بہت زیادہ سڑی ہوئی مردہ لاش سے دھرتی پر بدبو پھوٹی ہو. کیا حال ہوگا میرے بھائی. وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے, یہ کون خبیث روح ہے. ذرا غور کریں. وہ اس کا برے سے برا وہ نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے, یہاں تک کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا سورہ اعراف, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے, یعنی سورگ میں نہیں جا سکتے وہ جب تک اونٹ, آگے سنیے, جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے. سوئی کے چھید میں کبھی اونٹ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. اور اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں جا سکتا, اس لیے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے, سرگ میں نہیں جا سکتے. اسی لیے کہتا ہوں ایمان کے بارے میں پڑھو, اسلام کے بارے میں پڑھو. میں مرنے کے بعد دنیا میں نہیں آؤں گا, آپ مرنے کے بعد دنیا میں نہیں آؤ گے. ذرا غور کریے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو سجین کی کتاب برے اعمال نامے کے دفتر میں لکھ دو جو سب سے نیچی زمین میں ہے. چنانچہ اس کی روح وہاں سے پھینک دی جاتی ہے. پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی, اور جو آدمی اللہ کے ساتھ, ذرا غور کریں, اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا. اللہ ایک ہے, میں بار بار کیوں کہتا ہوں, پالنے والا ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اللہ ایک ہے. پھر چڑیوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی یا ہوا نے اس کو بہت دور کی جگہ میں لے جا کر پھینک دیا. اب عذاب سنو, جو قبر میں جاؤ گے. جو لوگ کہتے ہیں مر گیا, مرتا نہیں ہے انسان, حقیقت میں دنیا میں روح نکالی جاتی. جو انتقال کا لفظ ہے وہ منتقل, یعنی کہ کوئی جیسے ممبئی چلا گیا نہیں مرا, سعودی چلا گیا نہیں مرا. لوگ کہتے ہیں بھائی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا. یہاں پر جب روح نکالی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں مر گیا, وہ دوسری برزخی زندگی میں منتقل کر دیا گیا, وہاں اس کو ایک زندگی ملے گی. اب سنو کیا ہوگا. جس نے اللہ کو راضی کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزاری وہ کامیاب ہے. ذرا غور کریں. آج دنیا میں کتنے جو اسلام سے چڑھ رہے ہیں, اسلام سے نفرت کر رہے ہیں, اب کیا ہوگا موت کے بعد. ذرا غور کریں. پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے. وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتا. پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے, تیرا مذہب کیا ہے, تیرا دھرم کیا ہے. اور نعرہ لگانے والوں ذرا غور کرو, نعرہ لگانے والوں ذرا غور کرو کیا ہونے والا ہے.
یہ دل میں دماغ میں بیٹھ کر سوچنا عقل سے. اور میں یہ بات مخلوق کے ڈر سے نہیں کرتا جو بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں, اللہ کے ڈر سے ایک تنکا بھی نہیں ڈرتا میں, ایک تنکا بھی. مذہب کے نام پہ جو لگاتے ہو نعرے, دیکھو کیا ہوگا بغیر ایمان کے چلے گئے بیچارے. ذرا غور کرو, پردہ ہٹا دو آنکھ سے, جو اندھے بنے ہو, آنکھ ہوتے ہو بھی اندھے, زبان ہوتے ہوئے بھی گونگے, کان ہوتے ہوئے بھی بہرے, ہاتھ ہوتے ہوئے بھی لولے, پاؤں ہوتے ہوئے بھی لنگڑے, دل ہوتے ہوئے بھی مردہ آج ہو چکے ہیں. کچھ تو سمجھ رکھو میرے بھائی جن کے پاس ایمان نہیں ہے. ہر چیز کے بارے میں پڑھنا اور جاننا چاہیے میں دنیا میں کیوں آیا ہوں. ذرا غور کریں تیرا دین کیا ہے. وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتا نہیں. پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی کون ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے ہیں. جو لکھا ہوا میں وہی کہہ رہا ہوں, جو بھیجے گئے وہ آدمی کون ہے. وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتا نہیں. جب یہ سوال وہ جواب ہو چکے جب یہ سوال و جواب ہو چکتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا. اب دنیا میں چلاتے تھے نا اپنا سکہ, حکومت کے بدولت, حکومت کے طاقت پہ, پیسوں کے طاقت پہ, جسم کے طاقت پہ جو چلاتے تھے دنیا میں, اب یہاں چلا کے دکھاؤ. دنیا میں تو پہچانتے تھے نا, یہ ہے اس کو قتل کرو, یہ ہے اس کو مارو, یہ ہے اس کو مارو. کیا اتنی عقل نہیں تھی موت کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں کیا ہے, میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا, میں اپنی مرضی سے نہیں آیا, اپنی مرضی سے نہیں جاؤں گا, پھر دنیا میں آئی کیوں. ذرا سوچو ذرا. اس نے جھوٹ کہا یعنی اس کو اپنے رب کی خبر ہے لیکن یہ اس کو مانتا نہ تھا, اور جس دین دھرم پر تھا جو اسے بھی جانتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو بھی جانتا ہے. کتنے لوگوں نے آپ کو کہا ہوگا, سمجھایا ہوگا, اس وقت یاد آئے گی کہ یا اللہ مجھے چھوڑ دے, یا اللہ مجھے بھیج دے دنیا میں ایمان قبول کر لوں گا, میں اسلام لے آؤں گا. لیکن موقع چلا گیا میرے بھائی. لیکن عذاب سے بچنے کے لیے اپنے کو انجانا ظاہر کر رہا ہے میرے بھائی. کیا بنے گا وہاں, کیا بنے گا, ذرا غور کریں. پھر کیا ہوگا, اس کے نیچے آگ بچھا دو, اس کے نیچے آگ بچھا دو, آگ بچھ جائے گی. یہ دنیا کی آگ نہیں, اس سے زیادہ جہنم کی آگ 69 گنا تیز ہے, ٹوٹل ملا کے 70 گنا وہ آگ ہوگی جو قبر کے اندر بچھائی جائے گی. کیا بنے گا میرے بھائی, وہ روح پھر جسم کے اندر لوٹا دی جائے گی, تم زندہ رہو گے اس قبر کے اندر. جیسے میں بول رہا ہوں, آپ مجھے سن رہے ہو, آپ مجھے دیکھ رہے ہو, میری آواز کو سن رہے ہو, ایسے ہی قبر کے اندر ہر چیز آپ کو معلوم ہوگا. ذرا غور کریں, تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر ذرا غور کرنا میرے بھائی. اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو. سورج کی گرمی نہیں برداشت ہوتی, وہ دوزخ کا آگ ہوگا, سورج تو کچھ نہیں ہے اس کے سامنے. کیا بنے گا وہاں. چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کی گرمی اور گرم لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے, یہاں تک کہ اس کی پسلیاں بھیج کر آپس میں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں. میرے نبی نے یہ اشارہ کیا تھا, یہ ملیں گی. وہاں مرنا نہیں ہے میرے بھائی, مر کے مٹی نہیں ہونا دنیا میں. اس کی پسلیاں بھیج کر آپس میں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں اور اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو بدصورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے. اس کے جسم سے, اب ذرا غور کریں, بہت غور سے سنیے گا, اس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے. وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن,
مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ سچ میں تیری شکل ایسی ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ دنیا میں لوگوں کو قتل کرنا، بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا، مظلوموں کو مارنا، میرے غیر ایمان والے بھائی جن کے پاس ایمان نہیں، ذرا غور کرو، مذہب اور دھرم کے نام پر جھنڈے لگانے والوں، مظلوموں کو ستانے والوں، اب یہاں پر جواب دو گے، کیا کرو گے؟ کہاں بچو گے؟ ہاں، یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ میں قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا۔ ابھی تو قبر کا شروعات ہے، آخرت کا منزل آخرت میں جو میدان محشر میں وہ اور بھیانک ہے۔ یوں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر۔ یہ غیر ایمان والے کے بارے میرے بھائی میں نے بتایا، اور دوسری چیز پھر میں بتاؤں گا، جو ایمان ہے، جن کے پاس اسلام ہے، شکر ادا کرو اللہ کا شکر ادا کرو، چاہے ایک ٹائم کھانا ہو۔ میرے ایمان والے بھائیوں بہنوں، شکر ادا کرو اللہ پاک کا۔ یہ جن کے پاس ایمان نہیں، کتنا دردناک عذاب ہے، کتنا خوفناک عذاب ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ذمہ داری دی، لوگوں کو اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت بیان کرو، نہیں بتاتے، کیونکہ مخلوق کا ڈر بیٹھ چکا ہے۔ ذرا غور کرے کیا بنے گا جو بغیر ایمان کے چلا گیا اس دنیا سے۔ اس کو اتنا تو کر سکتے، دوسروں کو شیئر کرو، دوسروں تک بتاؤ، سمجھاؤ لوگوں کو۔ اللہ تبارک تعالی ہماری اور آپ کی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔